بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم عرفہ کا دن ہے، بہت بڑا، بہت ہی بڑا۔ اس قربانی کو، اس خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن پر اللہ نے خود قرآن میں سلام فرمایا، جو اللہ کے دوست مانے جاتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، جو اللہ کے دوست مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، جن کی بیوی کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر، کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو ویرانے میں چھوڑ کے آؤ، اور وہ چپ چاپ اپنے معصوم سے بچے کو لے کے اپنی بیوی کو ایک ویران پہاڑی سلسلے کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور وہ سوال کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا ان کو کہ کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا، خاموش رہنا۔ تو مسلسل وہ راستے میں پوچھے جا رہی ہے کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ چپ چاپ ہیں، خاموش۔ بالکل ایک مقام پہ جا کے حضرت بی بی ہاجرہ جو وہ سمجھ جاتی ہے، ظاہر ہے نبی کی بیوی تھی، سمجھ جاتی ہے، اور صرف اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو وہ صرف اپنا اسباق میں سر ہلا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارے سے اپنا سر ہلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ یقیناً ہمارے لیے بہتر کریں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے پہاڑوں میں جب ان کو اندھیری رات میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ کا حکم بجا لینے کے لیے، اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جس طریقے سے گرم تپتے پہاڑ جب پتھر جب گرم ہوتا ہے نا، بہت برا گرم ہوتا ہے، اور آج کل بھی مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں، وہاں کی جو پہاڑی سلسلہ ہے، اتنی ویرانی کا منظر پیش کرتا ہے، مطلب ہم جیسے لوگ وہاں رہ نہیں سکتے زیادہ دیر، 24 گھنٹے رہ نہیں سکتے، کہ اس وقت کے زمانے میں کیا عالم ہوگا، اس مطلب دن کا، اس رات کا کیا عالم ہوگا۔ پھر بھی اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں تو ایسے، وفا نبھاتے ہیں تو ایسے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی۔ خیر وہ وہاں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد پیاس کی شدت جب بہت بڑھنے لگتی ہے، ان کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تڑپتے ہیں پیاس سے، تو حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی ایک پہاڑ سے نیچے اترتی ہیں، کبھی چڑھتی ہیں، کبھی اترتی ہیں، کبھی چڑھتی ہیں۔ اس کو سعی بولتے ہیں، جو اللہ نے ان کی محنت کو، ان کے اس قدم کو اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے تھے، اتنا محبوب بنایا کہ تمام امت پر فرض کر دیا کہ تم لوگوں نے بھی تو پھر اللہ پاک کو ایک نظام چلانا تھا دنیا کے لیے، مختصر ان کی جب تڑپ، ایک ماں کی تڑپ جب دیکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں ایک مقام ہے جہاں پہ ان کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا، اور اتنا زیادہ پانی، اتنا زیادہ پانی کہ جسے آج آب زمزم کہتے ہیں، اور زمزم کا مطلب شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے ایک دم سے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا، یعنی انہوں نے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا، اور پانی ایک طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ رک گیا۔ اور آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ شفا والا پانی کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ پاک متبرک پانی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آب زمزم پئیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے میری روحانی بیماریوں سے، مجھے میری نفسانی بیماریوں سے شفا عطا کر، اور میری روح کو پاک کر، میری برائیوں کو دھو دے، میرے دل کو دھو دے اس پانی کی برکت سے۔ قبلہ روح ہو کے درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہمیں آب زمزم پیا جاتا ہے۔ یہ ہے میری چھوٹی سی ویڈیو۔ حج کا مہینہ ہے، حج کے بہت مبارک دن چل رہے ہیں، کل عید ہے، اور اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان نیک مسلمانوں کی دعاؤں عزت کے ہم سب کے گناہ بھی معاف کریں، ہمارا حصہ بھی ان مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔